حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کی قدر کرو، جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو، جوانی کی غنیمت کو سمجھو. میرے بھائیوں، ہم حدیث کے اس ٹکڑے پر غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو ہائی لائٹ کیا اور ہم تمام لوگوں کو اپنی جوانیوں کی قدر کرنے کی اللہ کے نبی نے تلقین کی. کیا مطلب؟ غنیمت سمجھو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تمہارے پاس جوانی ہے تب تک اللہ کے لیے اپنی جوانی کو لگاؤ، تب تک اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں وقف کر دو. یہ جوانی کا مطلب ہے. اور یہ جوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ بڑا طاقت والا مرحلہ ہوتا ہے، تندرستی اور صحت والا مرحلہ ہوتا ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، چل نہیں سکتے، مسجد میں آنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنے کی خواہش ہے مسجد میں آ کر کے، مگر وہ کمزور ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، مسجد میں نہیں آ سکتے. جب تک انسان جوان ہے قیام بھی صحیح سے کر لیتا ہے، رکوع بھی وہ مکمل طریقے سے نبی کے سنت کے مطابق کر سکتا ہے، سجدے اور نماز کے جو بھی عمل ہیں وہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے. تو جوانی میں جو کام انسان کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ. قرآن و حدیث کے اندر کئی مقامات پر جوانوں کو اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کئی مقامات پر نصیحتیں کی ہیں. آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیجئے. یہ اکیلا نوجوان، پوری قوم اس نوجوان کے خلاف ہے، اور یہ نوجوان اللہ کے توحید کا گن گاتا رہتا ہے لوگوں کے سامنے. یہ نوجوان اللہ کے توحید کا علم لوگوں کے سامنے بلند کرتا رہتا ہے. اس نوجوان کو کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں، یہاں تک کہ اللہ نے اس توحید والے بندے کو، امام الموحدین کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی طاقت اور اتنی ہمت اور اتنی جرأت دی کہ یہ نوجوان ان کافروں کے بت خانوں میں گھس گیا اور بت خانوں میں گھس کر کے تمام بتوں کو توڑ دیا. اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صفات کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے. فَتَن يَذْكُرُهُمْ. جب قوم کے لوگ واپس آئے تو کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم نام کا جو ان بتوں کا ذکر کرتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر فتن کا لفظ جو ہے یعنی جوانی کا جو لفظ ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. جوانی میں جو جرأت ہوتی ہے وہ کسی اور عمر میں نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں، آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی جوانیاں دیوانیوں میں گزار رہے ہیں. جن نوجوانوں کی ضرورت تھی اللہ کے گھر کی کہ وہ اللہ کے گھر میں آئے، سجدوں سے، رکوع سے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے مسجدوں کو سجا دے، آج وہ نوجوان، افسوس کی بات یہ ہے، سماج اور معاشرے کے اندر گلیوں کی رونق بنے ہوئے ہیں. آج وہ نوجوان سوشل میڈیا پر طرح طرح کے گناہ کر رہے ہیں. آج نوجوانوں کا جو راستہ ہونا چاہیے اس راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر جا رہے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ مٹی کا بدن خاک بنے
باوضو ہو کے مصلی پہ جوانی رکھ دو۔ تو نوجوانوں اپنی جوانی کی قدر کرتے ہوئے آؤ اور اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، رسول سے جڑ جاؤ، اور دین کی خدمت جس طریقے سے صحابہ نے کیا اس طریقے سے کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے ابھی سنی، شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ۔